بیوی کو اگر سفر میں کوئی پرابلم ہو جائے تو بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بیماری ہو جائے, سر درد کرنے لگے یا گاڑی میں الٹی کرنے لگے, اب سب دیکھنے لگے کہ فلاں کی بیوی الٹی کرے, کیا یہ تم کو لا کر کے یار بستری کرا دیا, یہاں پہ الٹی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ بیچاری کو بس لگ رہی ہے, اس کو کار میں تکلیف ہو رہی ہے, اچھے اچھے لوگ الٹی کرنے لگتے ہیں. ہنسی ہے, چھینک ہے, رونا ہے, جمائی ہے, اس پہ آدمی کا کنٹرول نہیں ہے. حضور سفر حج میں ہے, حضور سفر حج میں اور اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پورے غزوے سے واپس آ رہے تھے. یہاں ایک خاص بات, حضور جب سفر پر جاتے تھے تو بھی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جاتے, سب کو نہیں. 9 بیبیاں تھی, قرعہ ڈالا جاتا تھا. حضور کی کل 11 بیبیاں ہوئی, 11 میں سے 9 ایک ساتھ رہی ہیں, 11 ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوئی, 9 ایک ساتھ رہی ہیں. ٹوٹل تعداد 11 ہیں. کچھ لوگ 15 بھی کہتے ہیں. بہرحال اس کی اختلاف میں آپ کو نہیں الجھاتا, اور بھی روایتیں ملتی ہیں. حضور جب سفر پر جاتے تو قرآن اندازی ہوتی اور کسی نہ کسی ام المومنین کو ساتھ لے جاتے. اچھا, حضور کے سفر میں ساتھ لے جانے میں کئی حکمتیں تھی, کئی حکمتیں. اس میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ جنگ میں جب لوگ جاتے ہیں تو جنگ کا نقشہ دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں گویا کہ عملی طور پر کہ جو اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہو پھر وہاں بھاگنے کا تصور کیسا. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو بھگوڑے ہوتے ہیں, اللہ کا حبیب ہے, محبوب خدا ہے, جہاں سے باطل بھاگتا ہے. نبی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا, بلکہ نبی جہاں جائے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے. تو حضور اپنی ازواج مطہرات کو لے کے جاتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو جنگ کے حالات پتہ ہوتے تو حضور علیہ السلام لوگوں کو لے کر ہی نہیں جاتے کہ لوگ شہید ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو حضور کو جنگ کے حالات پتہ تھے, اور حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بستر پر نہیں مریں گے بلکہ یہ میدان میں شہید ہوں گے, تو ان کو شہادت کا شرف عطا کرنے کے لیے حضور لے کر جاتے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی کہ جان تلف کرنے کے لیے لے جا رہے. نادان, جب تو جانور کھینچ کر مطبخ میں لے جاتا ہے بقرعید کے دنوں میں, کیا سمجھ کر لے جاتا ہے کہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں, بلکہ اس لیے لے جاتا ہے کہ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں, وہ جنت میں جاتے ہیں, وہ جنتی بنتے ہیں. حضور سید کونین بلا تمثیل اپنے صحابہ کو جام شہادت کے لیے اس لیے لے جاتے تھے تاکہ ان کی شہادت کے خون کی رنگینی اسلام کے اندر بہاریں عطا کر دے, بہاریں پیدا کر دے. اور انہیں بستر پہ نہیں بلکہ انہیں تو میدان میں جانا ہے دنیا سے. اور دوسری چیز, حضور کو حالات پتہ ہوتے تھے, اسی لیے تو گھر کی, ورنہ جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا. جہاں حالات خراب ہو وہاں انسان گھڑی باندھ کر نہیں جاتا کہ کہیں گھڑی چھوٹ نہ جائے. تو اتنی معمولی سی گھڑی جو حالات خراب میں آدمی باندھ کر نہ لے جائے, حضور اپنی ازواج کو لے جاتے تھے ساتھ میں. اس کا مطلب پتہ ہوتا تھا کہ جیت تو حق کی ہونی ہے. حضور علیہ السلام کو معلوم ہوتا تھا ماحول کیا ہونا ہے. تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے, میں اپنے عنوان کی طرف آؤں. حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں. اما جان عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا. اس گمشدہ ہار پر کچھ گمشدہ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں. ہار گم ہونے کے لیے 1450 سال بیت گئے, اور اس ہار کو ملنے کے لیے بھی 1450 سال بیت گئے. لیکن اس گمشدہ ہار کا تصور اور تذکرہ آج تک گمشدہ لوگ اپنی تقریر و تحریر میں کرتے ہیں کہ عائشہ کے گمشدہ ہار کا پتہ کیوں نہیں تھا, پتہ کیوں نہیں تھا, پتہ کیوں نہیں تھا. او اتے پتے والے, حضور کو پتہ تھا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, بات یہ ہے کہ میں نے اس کا ذکر کبھی کیا ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی چیز کہیں رکھ کر کے بھول جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا پاسپورٹ رکھا تھا بھول گیا, ڈائری رکھی تھی بھول گیا, پیسہ رکھا تھا بھول گیا, زیور رکھا تھا بھول گیا. اب بتاؤ رکھا تو آپ ہی نے تھا, تو آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے کہ میں نے رکھا ہے, لیکن بھول جو گیا ہے, بھول جانا یہ علم کی نفی نہیں ہے, یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے. رکھ کر کے بھول گیا, علم ہے مگر یاد نہیں
نہیں آ رہا ہے. جیسے کہ حافظ قرآن کو جو ہے وہ تراویح کے اندر کئی لقمے لگتے ہیں تو باہر نکل کے کوئی اوباش کہے گا کہ امام صاحب کو تو اتنی آیتیں یاد ہے لیکن یہ آیت یاد نہیں ہے. یہ آیت اس لیے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے لقمہ دیا ہے. اور یاد ہے مگر وہ بھول گیا ہے. تو بھولنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی. وہ تو 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی سورہ فاتحہ زبان پر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ اس نے یاد نہیں کی. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں خود سے بھولتا نہیں ہوں بلکہ مجھے بھلایا جاتا ہے. اب اماں عائشہ صدیقہ کا ہار نیچے اونٹ کے نیچے دب گیا, اونٹ اس پر بیٹھ گیا اور وہ ہار لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. توجہ کریں, ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوئی, اتنی تکلیف ہوئی, اتنی تکلیف ہوئی کہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہو گئے. صدیق اکبر جیسا حلیم الطبع, صدیق اکبر جیسا رقیق القلب, صدیق اکبر جیسا محبتی انسان اپنی بیٹی اماں عائشہ پہ غصے میں آ گئے اور ان کی کوکھ میں انگلی دی. کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, تم نے پریشان کر رکھا ہے حضور کو. اور حضور رک گئے تو سارا قافلہ رک گیا. دیکھتی نہیں پانی ختم ہے, لوگ استنجا کریں گے, وضو کیسے کریں گے, لوگ پانی کا استعمال کیسے کریں گے, پانی ختم ہے. کیا ہوگا لوگوں کا؟ اگر تمہارا ہار نہ گم ہوتا, تم ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑتی تو پھر یہ قافلہ آگے جاتا اور جہاں پانی ہوتا وہاں رکتا. قربان جائیں, باپ بیٹی کو کچوکے لگا کے ڈانٹ رہا ہے لیکن ایک شوہر کی حیثیت سے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر چپ رہو, خاموش رہو. ابو بکر صدیق اکبر کو حضور نے چپ کرا دیا اور چپ کرانے کے بعد ہار ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا. ادھر ہار ڈھونڈا جا رہا ہے, ادھر ہار تلاش کیا جا رہا ہے, ادھر بلبل سدرہ جبریل امین حضور پر تیمم کی آیتیں لے کر کے آ رہے ہیں. جب تیمم کی آیت نازل ہوئی, تیمم کی آیت جب نازل ہوئی تو میرے آقا نے پڑھ کر سنایا جب سفر میں رہو اور استنجا کے لیے جاؤ یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو. قربان جائیں, لوگوں کی باتیں کھل گئی, لوگوں کے چہرے کھل گئے اور لوگ حضرت اماں عائشہ سے کہنے لگے اے آل ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے, ہمیشہ سے ہم تمہاری برکتوں کو دیکھتے آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جو تیمم کے احکامات ہیں یہ ایک بیوی پر شفقت کی برکتیں ہیں. اگر حضور علیہ السلام اماں عائشہ کے لیے نہ رکتے تو قیامت تک کے لیے تیمم کے احکامات ہمیں نصیب کیسے ہوتے. لیکن یہ ایک اینگل سے تو دیکھیے, اس کو ایک اینگل سے دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں سے پیار کتنا کیا, ان کی ضرورت کے لیے حضور. اچھا حضور رکے تو پورا قافلہ رکا, اللہ کے رسول رکے تو پورا قافلہ رکا. آئیے تیسری چیز ان ایام سے دو چار ہو گئی جو عورتوں کو ہوتے ہیں اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں. حضور علیہ السلام نے ڈانٹنے کی بجائے تسلی دی کیونکہ حضور ڈانٹنے کا مزاج ہی نہیں تھا. حضور جانتے تھے کہ یہ اس کے ہاتھ ہی میں نہیں ہے, ڈانٹنے کا مزاج نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کرو, سارے ارکان ادا کرنا نماز کے علاوہ اور مسجد میں جانے کے علاوہ, اور بلکہ ٹھہری رہنا. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ ایام دور ہو گئے تو عرض کی حضور اب میں کیا کروں. سرکار نے فرمایا جاؤ تنعیم پر, اس وقت وہاں مسجد عائشہ نہیں تھی, جاؤ تنعیم پر اور وہاں جا کر اپنے بھائی کے ساتھ احرام باندھ کر کے آؤ اور تم محرم ہو جاؤ گی, محرمہ ہو جاؤ گی تم. اور وہ گئی اور باندھ کر کے آئی. ایک رسول اللہ کی بیوی نے وہاں جا کے کیا احرام باندھا, قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. یہ دیکھیے یہ ہے میاں بیوی کا تصور. آپ نے اس کو الگ انداز سے دیکھا ہے لیکن آج اس انداز سے بھی تو اس کو دیکھیے کہ یہاں یہ میاں بیوی کی برکتیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ بڑی مشہور سی بات, مکہ المکرمہ کی آبادی, کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر. یہ کیا ہے؟ ایک بیوی شوہر کی وفا میں وادی غیر ذی زرع میں بیٹھ گئی. اب ذرا شوہر کی بات ہو رہی تھی, تھوڑی سی بیوی کی بھی کر لیں, ورنہ یہ کہیں گے کہ آج پتہ نہیں آپ ایک ہی طرف کا رخ لے کر کے چلے ہیں. تو ایک طرف نہیں بلکہ میں نے تو بیلنس کرنا ہے نا, کیونکہ ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے. اب تک کہ ان کے حقوق کی بات بھی ذرا آپ کی بھی بات کر لیں اور آپ کی کیا بلکہ اپنی بھی بات کر لیں, اس لیے کہ ہم بھی آپ ہی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ان حقوق کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہتا ہوں حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے اگر آدمی حق ادا کرنے لگے, حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے حق ادا کرنے لگے, حق ادا کرنے والے کو کبھی اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا.
حق ادا کرنے والے کو کبھی اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا، حق ادا کرتے جاؤ، تمہیں تمہارا حق ملتا چلا جائے گا۔ آج کل اگر شوہر کہہ دے نا کہ یہاں بیٹھ جانا، پھر وہ بیوی ہی کیا کہ جو وہاں بیٹھ گئی؟ نہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کی طبیعت ٹرین کے پنکھوں کی طرح ہوتی ہے۔ میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ٹرین کے پنکھے دیکھے آپ نے؟ ٹرین کے پنکھے بٹن چالو کر دے تو بھی وہ چلتا نہیں جب تک کہ آپ اس کو حرکت نہیں دے۔ یہ طبیعت ہوتی ہے کچھ عورتوں کی، سب کی نہیں۔ کچھ اللہ والیاں ایسی بھی ہوتی ہے جو اشاروں پر عمل کرتی ہے، جو اشاروں پر عمل کرتی ہے، شوہر کے اشاروں پر کام کرتی ہے، وہ جنتی عورتیں ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹرین کے ضدی پنکھوں کی طرح ہوتی ہے کہ جب تک کہ ان کو حرکت نہ دی جائے انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ایسی طبیعت عورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ضدی عورتیں کبھی بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتی۔ تو عورت کو اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں تم نے بیٹھ جانا ہے تو اس نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، تم نے یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں ضد ہوتی ہے۔ ضدی انسان ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، بلکہ جس کی طبیعت کے اندر دیکھو بات اچھی ہو نا، اچھی بات۔ ہم نے جو ہے وہ ایک ہمارے استاد نے ہمیں ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ تینوں موسم میں جھگڑا ہو گیا، سردی، گرمی اور برسات میں تینوں میں جھگڑا ہو گیا، اور تینوں نے کہا کہ میں اچھا، میں اچھا اور میں اچھا۔ کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جا کر کے کسی سے اس کا فیصلہ کراتے ہیں اچھا کون ہے۔ تو جب یہ تینوں موسم نکلے اپنے اپنے انداز میں، تو تینوں نے پہلے گرمی آئی اور آ کر کے گرمی نے کہا کہ ایک بڑی بی سے ملاقات کر کے بڑی بی بتائیں کہ گرمی کیسی ہے، میں کیسی ہوں۔ کہا سبحان اللہ، جب گرمی آتی ہے تو رات کو کھنک کے ساتھ ہوائیں چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے بڑے لطف آتے ہیں گرمی کے موسم میں، اور گرمی سے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ بہرحال اس کا انہوں نے پوزیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں گفتگو کر کے بیان کر دیا۔ گرمی خوش ہو گئی موسم گرما، اور اس کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے کر کے دعا دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ پھر برسات کا موسم آیا، کہا کہ بڑی بھی بتائیں برسات کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ کہا ماشاءاللہ بھوک بہت لگتی ہے، ساون برستا ہے، مور ناچتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ اس نے بھی اسی طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا۔ برسات کا موسم خوش ہو گیا، اس کو بھی اشرفیوں کی تھیلی دے کر کے رخصت ہو گیا۔ پھر سردی نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ماشاءاللہ چائے کی چسکیاں، گرم گرم چنے اور کمبل اوڑھنے کے مزے اور رات کی نیندوں کے مزے۔ پھر پوزیٹیو انداز میں پھر اسی طرح پیش کیا، پھر اس نے بھی اشرفیوں کی تھیلی دی، رخصت ہو گیا۔ اور بڑی بھی جب گھر آئی مالا مال ہو کر، تو پڑوسن نے پوچھا بڑی بھی اتنی دولت لائی کہاں سے؟ کہا موسموں سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ ہم کیسے ہیں، تو ہم نے بتایا، ان کو نواز دیا انہوں نے۔ یہ تھی چڑچڑے دماغ کی، وہاں گئی بیٹھی، تو جب گرمی آئی تو کہا کہ گرمی کیسے؟ اس کو گرمی لے کہا توف استغفر اللہ لا حول، یہ گرمی تو پورا بدن جھلسا دیتی ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے مزید پھونک ماری، آبلے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بارش آئی، کہا یہ بارش کیسی ہوتی ہے جب بدن بھیگا؟ تو کہا لا حول، یہ کیا بارش کیچڑ ہوتا ہے اور گندگی پھیل جاتی ہے اور گٹروں سے بدبو آتی ہے۔ تو پھر اس نے بھی اسی طرح کے دو چار تماچے لگائے اور وہ بھی آگے بڑھا، اور اس کے بعد پھر سردی آئی اور اس نے پھر ٹھنڈک ڈالی تو بڑی بھی کانپنے لگی۔ تو کہا یہ سردی کیسی ہوتی؟ کہا استغفر اللہ، کیا کہیں اس بدبخت کا کہ ہر آدمی تھر تھر کانپے، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، پریشان۔ اس طریقے سے اس نے بھی کہا، اور پھر وہاں سے بھی مار پیٹ کھا کر کے گھر آئی تو کہنے لگی کہ واہ بڑی بھی، آپ نے تو بہت دولت حاصل کی اور ہمیں تو پٹائی کے سوا کچھ ملا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ زبان جو ہے وہ انسان کے لیے عزت اور ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم نے اچھے انداز سے ان کے حسن کو بیان کیا تو ہم بھی جانتے تھے کہ ان میں کچھ عیب ہے، لیکن ہم نے حسن کو بیان کیا تو ہمیں انعام ملا، اور آپ نے قباحت کو بیان کیا تو آپ کو سزا ملی۔ تو یاد رکھیں، زبان انسان کی عزت بھی دیتی ہے اور ذلت بھی دیتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بڑی بھی ذرا ٹھیک سے رہنا، اگر آپ خیر سے رہی تو ہم سب خیر سے رہیں گے، ورنہ زبان چلائیں گی آپ، ڈنڈے پڑیں گے ہم پر، اس لیے ذرا اچھے سے رہنا۔ تو یاد رکھیں، زبان دراز عورتیں نہ سماج میں عزت پاتی ہے، نہ گھر میں عزت پاتی
پاتی ہے نہ بچوں کے نزدیک عزت پاتی ہے. لیکن عورتوں کو ہوتی ہے بولنے کی عادت زیادہ, اس پر آپ ناراض نہیں ہوا کریں. یہ بولیں گی نہیں زیادہ تو ان کے کھانے ہضم نہیں ہوں گے, اور ان کے بولنے میں اللہ نے حکمت یہ رکھی ہے. توجہ, اگر عورت کم بولتی, وہ خاموش اور چپ بیٹھی ہوتی, تو ماں کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بولنا کیسے سیکھتا؟ اس لیے اللہ نے وہ بچہ بولنا سیکھے, کیونکہ ایک مرتبہ میں تو وہ سیکھے گا نہیں, جب تک کہ بار بار نہیں سنے گا اس وقت تک وہ سیکھے گا نہیں بولنا. تو قدرت نے ان کو بولنے کی عادت زیادہ دی ہے, اس لیے کہ ماں زیادہ بولے گی تو بچہ بولنا سیکھ لے گا. تو ان کو زیادہ بولنے کی فطرت یہ عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر عورتیں کم گو ہو جائے تو پھر کوئی مرد بول نہ پڑے, نہ کوئی خطیب بولے نہ ادیب بولے, تو یہ کسی عورت کے زیادہ بولنے کی برکتیں ہیں. اگر کوئی اچھا لکھ رہا ہے, یہ کسی زیادہ بولنے والی عورت کی برکتیں ہیں. اگر ماں زیادہ نہ بولے تو بچہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے ماں کو زیادہ بولنے کی توفیق دی ہے, ورنہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ کب ہلتا ہے. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اللہ نے زیادہ بولنے کی توفیق دی تو ذرا اچھا بولا کریں. اچھا بولے گی تو اچھی برکتیں نصیب ہوگی. ہاں, غریب نواز کی امی بھی بولتی تھی نا, غوث پاک کی امی جان بھی بولتی تھی نا, حضرت مخدوم سمنا کی امی جان بھی بولتی تھی, حضور امام اہل سنت کی امی جان بھی بولتی تھی, صابر کلیر کی امی بھی بولتی تھی, بابا فرید کی امی بھی بولتی تھی, اور میرے مولا حسین کی امی بھی بولتی تھی. لیکن حسین کی امی کا بولنا تو سب سے جدا تھا, وہ باتیں بھی کرتی تھی تو قرآن کی روشنی میں کرتی تھی, ان کا بولنا ہی جدا تھا. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ عورتوں کو اگر یہ بات کہہ دیا یہاں بیٹھنا, یہ کرنا, وہ کرنا, تو وہ ضد کرتی ہے, لیکن ان کو ضد نہیں کرنا چاہیے. ضد سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, ضد سے تعلقات کے اندر دراڑیں پڑتی ہے. اور بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کا دل خوش کرے. بہترین عورت وہ ہے جو اپنی باتوں سے, بلکہ اسلام جھوٹ بولنے والے پہ لعنت کی بات کرتا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ فرمایا گیا اگر شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے, اور اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر بیوی نے کہا کہ ذرا آتے آتے یہ لیتے آنا, اور آپ لانا بھول گئے, نہیں لا سکے, اس نے کہا کہ آپ لائے نہیں, تب آپ یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا نوکر ہوں, تمہارے باپ کا نوکر ہوں, کیوں لاؤں, کیا کروں, دکان بند ہو گئی تھی, میں کیا کر سکتا ہوں, یہ کہو گے تو جھگڑا ہوگا. یہ کیوں نہیں بول دیتے, معاف کر دیجئے, کل لے آئیں گے انشاءاللہ, آج ذہن سے نکل گیا. یا نہیں لانے تو گئے تھے, اس لیے کہ منانے کے لیے جب جھوٹ بولنے کی اجازت تھی اتنی دیر کے لیے دے دی گئی. لانے کے لیے گئے تھے لیکن بھیڑ بہت تھی اس لیے لا نہ سکے, یا ختم ہو گیا اس لیے لا نہ سکے, تو کیا بات ہو, کیا بات ہو. اب میرے نبی نے تو اپنی ازواج کو منانے کے لیے کیسی پیاری پیاری سنتیں عطا کی ہے. جب اماں جان عائشہ صدیقہ ناراض ہو کے حضور سے بیٹھ جاتی, اچھا جس دن ہماری بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھے تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہی بات شروع کریں, غرض تو انہی کو ہے, بات یہی شروع, ہم تو ترم کھائیں, ہم تو بات نہیں شروع کر سکتے, ہم تو نہیں منا سکتے, اسے منانا چاہیے, ہم نہیں منائیں گے. یاد رکھیں منانے والے ہمیشہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں, ناراض ہونے والوں کا ظرف کم ہوتا ہے, منانے والوں کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے. اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, آپ سب کو زندگی میں کبھی ناراض ہونے والے نہ بننا, ہمیشہ منانے والے بننا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ناراض ہو کے بیٹھ جانا نہیں بلکہ منانا حضور کی سنت ہے. روٹنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہیں منانے میں. اور یاد رکھنا روٹنے میں وہ مزے نہیں آتے جو منانے میں مزے آتے ہیں, اس لیے کہ روٹنے والا جب کسی منانے والے سے مان جاتا ہے تو ساری زندگی اپنے روٹنے پر شرمندہ رہتا ہے, لیکن منانے والا جب کسی کو منا لیتا ہے تو ساری زندگی اپنے منانے پر وہ فخر کرتا ہے. اس لیے منانے والے بنے, روٹنے والے نہ بنے. اس لیے میاں بیوی کے لیے نہیں کہتا ہوں, دوستوں کی محفل میں بھی ایسے بنے کہ آپ منانے والے ہو, آپ روٹنے والے نہ ہو. محلے میں بھی آپ ایسے بنے کہ منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو. رشتہ داروں میں بھی ایسے بنے منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو, اس لیے کہ منانے والا بہرحال جھکا ہوتا,
منانے والا بہرحال اٹھا ہوتا ہے اور روٹنے والا بہرحال جھکا ہوتا ہے. تو اما جان عائشہ صدیقہ کبھی کبھی حضور سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی نا. وہ امام الانبیاء جس کے بارے میں خدا کہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کریں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور علیہ السلام کیا کرتے پتہ ہے؟ جب اما جان عائشہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو حضور علیہ السلام ان کی کان کی یہ لو پکڑتے اور کان کی لو پکڑ کر اس کو ہلکا سا دباتے اور دبا کر کہتے اے ننی منی عائشہ. تو جیسے میرے آقا فرماتے نا اے ننی منی عائشہ, اما عائشہ ہنس دیتی اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی. اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ناراضگی کا ماحول اور تھوڑا سا محبت میں جھگڑے کا ماحول ہو جاتا. کچھ لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں سید صاحب میری بیوی مجھ سے لڑتی بہت ہے. میں نے کہا کس کی نہیں لڑتی ہے؟ جب حضور کی ازواج مطہرات حضور سے لڑتی تھی اور حضور ان کو حق دیتے تھے لڑنے کا, اگر آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ کون ترم کھاؤ. لیکن یاد رکھیں مرد ہوتا ہے. اور ایک بات آپ سے کہوں یار, لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا, لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا. قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورتوں پر. کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے استاد اور شاگرد کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر شریف ہے تو. اس لیے کہ بادشاہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے سپاہی سے لڑنا, استاد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے شاگرد سے لڑنا, اور اسی طریقے سے سیٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے مزدور سے لڑنا. جب عورت محکوم ہے اور آپ حاکم ہے تو اگر محکوم لڑنے پر آمادہ ہے تو آپ نے فریق نہیں بننا بلکہ آپ نے تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے. ازواج مطہرات حضور سے لڑ رہی, حضور نے جواب نہیں دیا, حضور ناراض نہیں ہوئے, حضور ان کو منا رہے ہیں. تو یاد رکھیں. لیکن کچھ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ حضرت میرے یہاں تو بیوی سے جھگڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا, بڑے سچے ہیں آپ, بہت سچے ہیں آپ. اور میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا. ہم نے کہا جب رسول اللہ کے گھر میں ہوتا تو تیرے گھر میں نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں. کہا اچھی بات ہے, اللہ کرے نہ ہوتا ہو, لیکن مجھے یقین نہیں آتا. مجھے یقین نہیں آتا. اس لیے یقین نہیں آتا کہ حضور تو سب کچھ عطا کرتے تھے. پتہ ہے اللہ اکبر, بہت پیاری سی روایت یاد آئی. حضور علیہ السلام نے ایک بندے کا تذکرہ کیا, بلکہ وہ تذکرہ حضور علیہ السلام اما عائشہ کے پاس کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کی بہت غریب گھرانے میں شادی ہو گئی. اس کی بیوی دبلی پتلی تھی, اس نے خوب کھلایا, خوب پیار دیا, خوب کپڑے پہنائے. اور وہ عورت عورتوں میں کہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے جتنا پیار دیتا ہے اتنا کسی کا شوہر کسی کو پیار نہیں دیتا. تو جب اس عورت نے یہ بات کہی تو سب نے تصدیق کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ بات کہہ چکے تو اما عائشہ نے حضور کی طرف دیکھا, کہا وہ جو فلاں تھا نا فلاں, وہ اپنی بیوی کو جتنا پیار دیتا تھا عائشہ اس سے زیادہ پیار ہم تمہیں دیتے ہیں, اور میں اسی کی طرح تمہارے لیے ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ سے کبھی شعر بھی سنا کرتے تھے, اور اما عائشہ صدیقہ وہ کبھی جاہلیت کے زمانے کی کوئی بات بتا کر ان کو ہنسایا بھی کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گھریلو زندگی یہ تھی. تو بہرحال عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اگر عورت کو کہا جائے کہ بھئی یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ جلدی نہیں بیٹھتی, یہ کرو تو جلدی کرتی نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو جب وادی غیر ذی زرع میں بٹھایا اور آپ بیٹھ گئی بچے کو لے کر صبر کے ساتھ. عورت میں اگر صبر نہیں ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ اجڑتی ہے. یہ جو معاملات ہیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے جا کر کے ماں کے گھر میں بیان کرنا, نمک مرچ لگا کر میری سانس تو ایسا کرتی ہے, ننن تو ایسا کرتی ہے, دیور تو یہ کرتا ہے, دیورانی تو یہ کرتی ہے, یہ چھوڑ دو. اگر اپنے گھروں میں خوشیاں چاہتے ہو تو چھوڑ دو. کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کی بات اپنی ماں کے گھر پہنچانے کی.